وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین۔ صدق اللہ العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گردنیں جھکانے والے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے متوجہ ہو کر سوال کریں گے، تو کمزور لوگ، کمزور کافر سردار کافروں سے کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس کر و فر کے ساتھ آتے تھے اور ہمیں کفر پہ مجبور کرتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کافر سردار جواب میں کہیں گے تم پہلے مومن نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پس حق ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول جو عذاب کا ہے، بے شک ہم سب نے عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، پس ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ ہوئے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو بے شک کافر اس دن سارے کے سارے عذاب میں حصے دار ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ 9 آیات ہیں جن کی تلاوت بھی اور ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں قیامت اور حشر میں ہونے والے حالات کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر میں انسان جمع کیے جائیں گے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب ہی اپنی گردنیں جھکانے والے ہوں گے، سبھی اس دن تسلیم کرنے والے ہوں گے، اور آپس میں کفار ایک دوسرے سے سوال و جواب بھی کریں گے۔ کمزور کافر طاقتور ترین کافروں سے، سرداروں سے کہیں گے کہ آپ نے ہمیں کفر پہ مجبور کیا، آپ نے ہمیں کہا تو ہم نے کفر کیا۔ تو سردار جواب میں کہیں گے کہ ہم نے کون سا آپ پہ زبردستی کی ہے، ہمارا آپ پر کوئی غلبہ تو تھا نہیں، ہم نے تو مشورہ دیا، آپ نے عمل کیا، تو آپ ہماری اس رائے سے پہلے کون سے آپ نے کلمہ پڑھ کے مومن بن گئے تھے؟ آپ تو پہلے بھی کافر تھے اور بعد میں بھی کافر رہے۔ اگر پہلے مومن ہوتے اور ہم نے آپ کو دوبارہ کفر کی طرف مجبور کیا ہوتا تو تب تو آپ کی بات ٹھیک تھی، ہم نے صرف مشورہ دیا۔ جس طرح شیطان قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا، جب کافر اور اللہ کے نافرمان کہیں گے کہ شیطان نے ہمیں بہکایا، شیطان نے ہمیں مجبور کیا گناہوں پہ، شیطان کہے گا پروردگار میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، یہ میری رائے نہ مانتے، انہوں نے آپ کے حکم کو چھوڑ دیا اور میری بات مان لی، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، ان کا اپنا اختیار تھا، ان کی اپنی غلطی ہے، لہذا سزا بھی انہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح کفار سردار یہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں کہا تھا، مشورہ دیا تھا، ہم سے پہلے تم کون سے مومن تھے، تم تو پہلے بھی کافر تھے، بلکہ سرکش قوم تھے، تو تم پر اور ہم پر
اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قول حق ہے، اور بے شک ہم سب نے اللہ کے عذاب کو چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ ہم ضرور جہنم کو بھر دیں گے جنوں سے اور انسانوں سے۔ تو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے جہنم کو بھر دیں گے۔ تو کفار کہیں گے کہ وہ اللہ کا قول حق ہے جو ہم پر ہونے والا ہے، اور ہمیں اس کے عذاب کو چکھنا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ ہو گئے۔ اور اس دن یہ سارے کافر عذاب میں حصے دار ہوں گے، سارے کافروں پر عذاب ہوگا، لیکن ہر کافر کے اعمال اور کفر کی بنیاد پہ اسے عذاب دیا جائے گا۔ کسی کافر پہ سخت اور کسی پہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ جو کفر میں جتنا زیادہ سخت ہوگا، جہنم میں اسے اسی طرح سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو جس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے درجات بنائے ہیں، اس طرح کافروں کے لیے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی سختیاں بنائی ہیں۔ جو صرف کافر ہے اسے عذاب ہوگا، اور جو کافر بھی اور شدید بے ادب بھی ہے، گستاخ بھی ہے، اسے سخت عذاب ہوگا، اور جو دیگر لوگوں کو کفر کی طرف لاتا بھی ہے اسے اس سے سخت زیادہ عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہر ایک کافر کے کفر کی اور اس کے اعمال کی بنیاد پہ اسے جہنم میں سزا عطا فرمائے گا۔ تو سارے کافر اللہ کے عذاب میں حصے دار ہوں گے، شریک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ مجرموں کی جزا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں مہلت دی ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی، کہ مومن اچھے عمل کر لے، کافر چاہے تو کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لے۔ تو جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر کافر کو موقع بھی دیا، اور پھر سمجھانے کے لیے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، اپنے پیغامات دیے، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، کفر کیا، نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قول ان پر حق ہو گیا۔ فرعون ایک دن اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ انسانی شکل میں جاؤ اور فرعون سے سوال جواب کرو۔ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے فرعون سے کہا کہ اس غلام کی کیا سزا ہونی چاہیے جسے آقا ہر قسم کی نعمت دے، ہر آسائش اسے دے، پھر بھی وہ اپنے آقا کی، اپنے مالک کی نافرمانی کرے، تو ایسے غلام کی بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو فرعون کہنے لگا کہ ایسے غلام کو سزا یہ ہو کہ آقا اسے دریا میں ڈبو کے مار دے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون اس بات کو لکھ دو۔ فرعون نے لکھ کے دے دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر دریا کے کنارے پہنچا اور جب ڈوبنے لگا تو پھر کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں، مجھے اس عذاب سے رب العالمین بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبرائیل نے وہی رکا، وہی تحریر دکھائی، کہا کہ تم نے خود لکھ کے دیا ہے کہ جو مالک کا نافرمان ہو، مالک اسے نعمتیں بھی دے اور ہر قسم کی آسائش بھی دے، اور مالک کی نافرمانی کرے تو اس کی سزا ڈبونا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تجھ پر ڈبونے کا عذاب اتار دیا ہے، اب تو ڈوب کر مرے گا۔ تو فرعون ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اور مالک ہے چاہے تو جو انسان ہدایت کے قابل ہوں آخری لمحے میں ہدایت نصیب ہو جائے۔ کفل کے بارے میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، مالدار تھا، اور اس کی عادت تھی ہر رات ایک نئی خاتون کے ساتھ بسر کرتا، اس کی اجرت، اس کی قیمت اسے دیتا اور اس کے ساتھ گناہ کرتا۔ ایک رات ایک خاتون اس نے بلوائی، اس کی قیمت ادا کر دی۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو آگے جو خاتون بیٹھی تھی وہ رو رہی تھی۔ کفل نے پوچھا روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، بچوں کی بھوک نے آج مجھے گناہ پہ مجبور کیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس قوم میں روٹی مہنگی ہو جائے
اس قوم میں عزتیں سستی ہو جاتی ہیں، اور جس قوم میں حکمران ظالم ہو جائیں اس قوم پر اللہ کا عذاب لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ بچوں کی بھوک نے آج مجھے گناہ پہ مجبور کیا، میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو اس بی بی کے کوئی الفاظ تھے کہ کفل کے دل میں اتر گئے، کفل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کفل نے کہا کہ جاؤ تم میری بہن ہو، جو رقم دی وہ تمہاری ہوئی، اور آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا۔ کفل نے ادھر توبہ کی، رات کو سویا، ادھر روح پرواز کر گئے۔ جب صبح ہوئی ابھی کوئی نیکی نہیں کی، صرف توبہ کی اور سویا۔ صبح جب لوگوں میں اعلان ہوا کہ کفل فوت ہو گیا ہے تو لوگوں میں باتیں ہونے لگی، کفل تو بہت برا آدمی تھا، اس نے تو گناہ چھوڑا ہی نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ کوئی کہتا اس کا جنازہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا کہ یہ جنازے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ابھی لوگوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی نے جا کے دیکھا کہ کفل کے دروازے پہ لکھا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما کے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ جس پہ کرم فرمانا چاہے، فضل فرمانا چاہے، اس طرح بھی کرم ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں بچانا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ ہے کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرے اور آخری وقت میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں ضائع فرما دے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ کرم فرماتی ہے کہ آخری وقت کوئی ایسی نیکی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے مشائخ روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، پروردگار خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمانا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، دور مبارک میں، ایک غزوہ میں ایک نوجوان بڑی بہادری سے، بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی، حضور یہ تو بڑا بہادر ہے، کفار کی صفوں میں گھس جاتا ہے، بڑا جہاد کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا ہاں، پر ہے جہنمی۔ تو صحابی فرماتے ہیں پھر میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا، دیکھوں حضور نے فرمایا ہے تو یہ حق اور سچ ہے۔ وہ لڑتا رہا، لڑتے لڑتے زخمی ہو کے گرا۔ جب گرا تو اپنی ہی تلوار سے اپنا سر قلم کر لیا، خودکشی کر لی۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا تھا، ہے بہادر پر ہے جہنمی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک معمولی سے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ساری نیکیاں اور ساری کمائیاں ضائع فرما دیتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اور وہ مثالیں دیتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ فرمایا کہ یہ سہیلیاں ہم انسان ہیں اور پانی بھرنا یہ نیکیاں ہیں۔ فرمایا جو پانی بھر لیتی ہیں تو پھر قدم ٹکا کے رکھتی ہیں کہ میں نے جو گھڑا بھرا ہوا ہے کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ بھرا اسی کا جائے گا جس کا گھر تک پہنچے گا، یعنی نیکیاں اسی کی قابل قبول ہیں جس کی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اس کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات بینات کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔